Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, dear follower, dear subscriber, dear viewer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسٹوڈنٹ، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی جو بیسک کنسیپٹ ہے ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک سیریز سٹارٹ کیا تھا، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ان اردو / ہندی. تو آپ میں سے ایسے لوگ جو مجھے پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے ایک عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل انفوٹیک ود عبدالناصر افریدی سبسکرائب نہیں کیا ہے، جہاں پر آپ کو پروگرامنگ لینگویج آٹومیشن اور بہت زیادہ کورسز انشاءاللہ فری آف کاسٹ پشتو اور اردو میں ملیں گے، تو آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آپشن کو پریس کرے. اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرامنگ ایگزامپل کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے آپریٹر اوور لوڈنگ، یونری آپریٹر اوور لوڈنگ اور بعد میں ہم نے بائنری آپریٹر اوور لوڈنگ کی جو کنسیپٹ ہے وہ سٹارٹ کیے ہیں. پریویس ایگزامپل میں ہم نے پلس آپریٹر اور مائنس آپریٹر جو کہ بائنری آپریٹر ہے ہمارے پاس، ان کی ہم نے ارتھمیٹک آپریشن کے لیے آبجیکٹ کے ساتھ ان کی جو آپریشن کمپیٹیبلٹی ہے، جو آپریٹر کمپیٹیبلٹی ہے، اس کے لیے ہم نے پروگرامنگ ایگزامپل کیے تھے. اس پروگرامنگ ایگزامپل میں ہم پلس آپریٹر کو اوور لوڈ کریں گے اسٹرنگ ڈیٹا کو کنکیٹینیٹ کرنے کے لیے. تو ہم آتے ہیں اپنے کلاس پروگرام کی ایگزامپل سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ایک یوزر ڈیفائن کلاس اسٹرنگ لیتا ہوں، اس کی جنرل سینٹیکس لیا. اس کے بعد میں نے انٹیجر مین کلاس کے اندر اس اسٹرنگ کلاس کی آبجیکٹ ڈکلیئر کی. فار ایگزامپل یہاں پر میں نے اسٹرنگ کلاس کی آبجیکٹ ڈکلیئر کی. لیٹس میں نے S1 S2 اور S3 مختلف قسم کی آبجیکٹ ڈکلیئر کی. ابھی ڈکلیریشن آف آبجیکٹ کے بعد سب سے پہلے میں اس کو سیو کرتا ہوں. یہاں پر پلس انڈرسکور آپریٹر اوور لوڈ کنکیٹ اسٹرنگ. کنکیٹینیشن کے لیے میں نے اس پروگرام کو لکھا ہے. فار ایگزامپل جب میں S1 کو کسی اسٹرنگ سے انیشلائز کروں گا، S2 کو کسی دوسرے اسٹرنگ سے انیشلائز کروں گا، اور پھر ان دونوں ویلیو کو کنکیٹینیٹ کر کے اس کے ریزلٹ کو میں جب S3 ویلیو میں اسائن جو ویریبل ہے، جو آبجیکٹ ہے، اس میں اسائن کرتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس کس طرح آپریشنل ایبل بنتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر میں اس کلاس کی اندر ان کی جو ہمارے پاس فیچرز ہے، جو ممبرز ہیں، ان کو ایڈ کرتا ہوں ایکس اسپیسیفائر کے نیچے. تو پرائیویٹ ایکس اسپیسیفائر کے نیچے سب سے پہلے میں ڈکلیئر کرتا ہوں اسٹرنگ ٹائپ کی ہمارے پاس، یا جنرلی فار ایگزامپل میں نے ایک کریکٹر ایرے اسٹرنگ ٹائپ کی لے لیا جس میں نے لیٹس 20 یا 40 یا 50 اینی اسپیس جو آپ اس کو اسائن کر، لیٹس میں نے اس کو 50 اسپیس اسائن کیا. اس کے بعد اس کو انیشلائز کرنے کے لیے، ڈیفالٹ ویلیو سے انیشلائز کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر لکھوں گا، اور ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے اندر جو ہمارے پاس str کی جو پہلی پوزیشن ہے اس کو میں انیشلائز کروں گا \0 سے، جس کو ہم نل کریکٹر بھی کہتے ہیں، یا اینڈ آف لائن نارملی ہمارے پاس جو ریپریزنٹ ہوتا ہے اسٹرنگ ڈیٹا کے لیے. تو ہمارے پاس \0 یہ اسکیپ سیکوینس ہے جس کو ہم کہتے ہیں نل کریکٹر. یا ہمارے پاس جب کوئی اسٹرنگ کسی ایرے میں نہیں ہوتا تو انیشلی جو کرسر پوزیشن ہے وہ ہماری پہلی جو لائن کی جو پہلی کالم ہے یا پہلی انڈیکس ہے، فرسٹ انڈیکس پہ ہمارے پاس بلینکنگ کرتی ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ پروگرام لکھا. اب ہم آتے ہیں اس جو اسٹرنگ ٹائپ کی جو ویریبل ہے اس کو انیشلائز کے لیے میں یہاں پر ہمارے پاس ایک فنکشن ہے گیٹر فنکشن. اس گیٹر فنکشن کے تھرو اس ویریبل کو میں انیشلائز کرتا ہوں. نارملی ہمارے پاس دو طرح کے فنکشن ہوتے ہیں، ایک کو ہم گیٹر کہتے ہیں، دوسرے کے سیٹر. اس پروگرامنگ ایگزامپل میں جو ہمارے پاس میموری لوکیشن ہے، فار ایگزامپل انٹر یور اسٹرنگ، اس کو انیشلائز کرنے کے لیے میں نے گیٹر فنکشن کو سہارا لیا. یہ اسٹرنگ ٹائپ ہے تو اسٹرنگ ٹائپ ڈیٹا کے لیے فار ایگزامپل یہاں پر میں نے ایک فنکشن لیا گیٹ اسٹرنگ، اور گیٹ اسٹرنگ کے لیے جس کریکٹر میں یا جس ویریبل ایرے میں آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے لیے str لکھا. رن ٹائپ پہ جب ہم اسپیسز کے ساتھ ایک اسٹرنگ کو لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک فنکشن یوز کرتے ہیں گیٹ اسٹرنگ.
یا گیٹ اس کے لیے جو لائبریری ہے ہمارے پاس اسٹرنگ ڈاٹ ایچ، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے لیے اسٹرنگ ڈاٹ ایچ یہاں پر میں نے ایک لائبریری بھی انکلوڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ فنکشن ہمارے پاس اسٹرنگ ڈاٹ ایچ لائبریری میں ڈیفائن ہے۔ ہم نے اسٹرنگ ڈاٹ ایچ اس کو گیٹر فنکشن کے تھرو انیشلائز کیا۔ اس کے بعد اگر ہم اس ویلیو کو یا کسی بھی اسٹرنگ کنکیٹینیٹڈ اسٹرنگ کو یا ملٹیپل اسٹرنگ کو جب ہم ڈسپلے کرتے ہیں تو ڈسپلے کے لیے یہاں پر میں نے ایک شو فنکشن لیا۔ شو فنکشن کے اندر فار ایگزامپل یہاں پر میں نے جو ویلیو اس میں ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں پر میں لکھوں گا اسٹرنگ، اور اسٹرنگ کے بعد لیٹس میں نے لکھا str، str کے بعد میں نے اینڈ آف لائن لکھا، جو کہ ہمارے پاس ایک مینیپولیٹر ہے۔ یہ تو نارمل فنکشن ہے۔ اب ہم آتے یہاں پر فار ایگزامپل s1 ڈاٹ، ہمارے پاس ایک فنکشن ہے گیٹر، اس کے تھرو میں نے ڈائنامکلی انیشلائز کیا۔ دوبارہ پھر s2 ڈاٹ گیٹر فنکشن کے تھرو اس ویریبل کو میں نے انیشلائز کیا۔ اب ہم فار ایگزامپل اگر s3 اس ویریبل کو ہم آپریشنلیبل بناتے s1 پلس s2، تو آپ کے خیال میں یہ ہمارے پاس ویزیبل ہوگا، یہ آپریشنلیبل ہوگا، یہ کہ آپریٹر یہاں پر کام کرے گا یا کام نہیں کرے گا؟ تو یہ ہمارے پاس نارملی یہاں پر کام نہیں کرتا۔ کیونکہ جو پلس آپریٹر ہے جو کہ ایک بائنری آپریٹر ہے، یہ ہمارے پاس اونلی اینڈ اونلی ڈیفائن ہے فار بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ۔ s1 اور s2 ہمارے پاس یوزر ڈیفائنڈ دو ڈیٹا ٹائپ ہے، تو اس کے ساتھ اس کو کمپیٹیبل بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے آپریٹر کو اوور لوڈ کرنا ہے۔ کس آپریٹر کو؟ پلس کو، جو ہمارے پاس ایک بائنری آپریٹر ہے، اس بائنری پلس کو ہم نے اوور لوڈ کرنا ہے۔ اوور لوڈ کرنے کے بعد اس 3 کی جو ویلیو ہے ہم نے اس کو شو فنکشن کے ساتھ جو کنکیٹینیٹڈ ویلیو ہے، یہاں پر نارملی اس پلس کو میں کس لیے یوز کرتا ہوں؟ یہاں پر میں اس پلس کو کنکیٹینیٹ آپریشن کے لیے، کنکیٹینیشن یا کنکیٹینیٹ آپریشن کے لیے، ان دونوں اسٹرنگ کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے میں اس آپریٹر کو یوز کرتا ہوں۔ تو اب ہم آتے ہیں نارملی ہمارے پاس جو جنرل سینٹیکس ہے۔ جنرل سینٹیکس جب کبھی بھی ہم کسی ویریبل کو، کسی آپریٹر کو ہم اوور لوڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جنرل سینٹیکس میں ہمارے پاس آتے ہیں ریٹرن ٹائپ۔ ریٹرن ٹائپ کے بعد ہمارے پاس آپریٹر کی ورڈ ہے، پھر جو آپریٹر ہم نے اوور لوڈ کرنا ہے اس میں پیرامیٹر ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان کے بعد جو باڈی ہے اس باڈی کو ڈیفینیشن پارٹ کو لکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جب یہ کلاس، یہ جو فنکشن ہے فار ایگزامپل ان دونوں کی جو کنکیٹینیشن آپریشن ہوگی، تو ہمارے پاس جو ریٹرن ویلیو ہوگی وہ ایک اسٹرنگ ٹائپ ویریبل ہوگی۔ اسی کلاس کی ہمارے پاس ایک ویریبل ہوگی، مطلب ایک آبجیکٹ ہوگی۔ اس کے بعد میں نے لکھا آپریٹر، آپریٹر کے بعد میں نے پلس لکھا، پلس کے بعد فار ایگزامپل دوبارہ میں نے اسٹرنگ لکھا، اور اسٹرنگ کے بعد لیٹس میں نے اس لکھا۔ اس میں نے ہمارے پاس نارملی جہاں سے یہ فنکشن کال ہوگا تو وہاں پر پلس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ پہ ویلیو ہوں گے۔ لیفٹ سائڈ والے ڈائریکٹلی ایکسیسیبل ہوں گے اور رائٹ سائڈ والے ہمارے پاس اس ویریبل کے تھرو ایکسیسیبل ہوں گے۔ یہاں پر میں نے اسٹرنگ ٹائپ کی ایک ٹیمپ ویریبل ڈکلیئر کرنا ہے، اور پھر میں نے لکھنا ہے ٹیمپ کے اندر جو ہمارے پاس str ویریبل ہے، str ویریبل ہے، اس میں نے ویلیو پٹ کرنا ہے، لیکن اسائنمنٹ کے لیے ان دونوں کی یہاں پر سب سے پہلے میں لکھوں گا strcpy، یہ ایک میں نے اسٹرنگ کاپی فنکشن لکھا۔ ٹیم کے اندر جو str ویریبل ہے اس میں ہم نے کون سی ویلیو، جو ڈائریکٹلی مطلب لیفٹ سائڈ پہ جو اسٹرنگ ہے اس ویلیو کو میں نے اسائن کیا۔ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے strcat، ان اسٹرنگ کی جو ویلیو ہے میں نے کنکیٹینیٹ کرنا ہے کون سی ویلیو سے، اس ویلیو کو میں نے کنکیٹینیٹ کرنا ہے کون سی ویلیو کے ساتھ، کون سی ویلیو کو کس ویلیو کے ساتھ، جس اسٹرنگ str میں جو ویلیو ہے اس کو میں نے کنکیٹینیٹ کرنا ہے s.str، ان میں جو ویلیو ہے، اور کنکیٹینیٹڈ جو ویلیو ہے اس کو میں نے پھر کہاں پر اسائن کرنا ہے، اس کو میں نے اسائن کرنا ہے ٹیم کے اندر جو ویلیو ہے اس میں اسائن کرنا ہے۔ بعد میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کرنا ہے ریٹرن اس ٹیم ویریبل کو جس میں ہمارے پاس کمپلیٹ آبجیکٹ، اس کو میں نے ریٹرن کرنا ہے۔ تو یہ کمپلیٹ ایک پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو ہم نے، یہاں پر میں آتا ہوں سب سے پہلے ان دونوں اسٹرنگ کو بھی ڈسپلے کرتا ہوں۔
اس سے پہلے کہ میں اس کو اس جو کنکیٹینیٹڈ اسٹرنگ ہے اس کو ڈسپلے کروں. اس 1 ڈاٹ شو اس کے بعد میں نے لکھنا ہے اس 2 ڈاٹ شو. فار ایگزامپل ان دونوں اسٹرنگ کو میں نے شو فنکشن کے تھرو ڈسپلے کیا. اس کو میں نے ابھی سیو کرنا ہے. سیو کیا. سیو کرنے کے بعد اس پروگرامنگ جس کو میں نے کمپوزیشن کے بعد سیو کیا ہے اس کو سے کمپائل کرنا ہے. اگر کمپائلیشن میں کوئی ایرر ہوگی تو یہاں پر ہمیں ڈیٹیکٹ کر کے وہ لائن بتا دے گا کہ یہاں پر یہ مختلف قسم کی ایرر ہو سکتے ہیں. نارملی لنکنگ ایرر، اس کے علاوہ سینٹیکس ایرر اور سیمینٹک ایرر یہ کمپائلر آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اس کو میں نے کمپائل کیا. کمپائلیشن میں لائن بائی لائن فرام سٹارٹ ٹو اینڈ یہ ایک ساتھ سارے کوڈ کو کمپائل کر کے ایگزیکیوٹیبل کوڈ بناتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایگزیکیوٹیبل کوڈ میں کنورٹ ہو گیا. اٹ مین کہ اس میں کسی بھی قسم کا ایرر نہیں ہے. اب ہم فار ایگزامپل اس کو کمپائلیشن کے بعد ایگزیکیوٹ کرتے یا رن کرتے. اس کو میں نے رن کیا. انٹر اسٹرنگ فار ایگزامپل میں نے پہلا جو اسٹرنگ ہے ہیلو انٹر کیا اور دوسرا جو اسٹرنگ ہے اس کو میں نے ورڈس. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا اسٹرنگ ہے اسٹرنگ نمبر 1 وہ ہیلو ہے. اسٹرنگ نمبر 2 ہمارے پاس جو ہے وہ ورڈ ہے اور کنکیٹینیٹڈ اسٹرنگ جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے وہ ہیلو ورڈ ہے. فار ایگزامپل اس کو میننگ فل بنانے کے لیے یہاں پر میں اس میں کچھ چینجز کرتا ہوں. فار ایگزامپل اس کوڈ کو میں نے یہاں سے کٹ کیا. یہاں پر اس 1 سے جو اس 1 ہے اس کو شو کرنے سے پہلے یہاں پر میں ایک سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ لکھتا ہوں. سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد یہاں پر میں فار ایگزامپل ایک میسج کو پیسٹ کرتا ہوں. یہاں پر میں لکھتا ہوں اسٹرنگ 1 اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں ENDL. اس میسج کو میں نے یہاں پر کاپی کیا، یہاں پر پیسٹ کیا اور یہاں پر میں نے لکھا اس کو اسٹرنگ 1 کو میں نے بنایا اسٹرنگ 2 اور پھر دوبارہ یہاں پر پیسٹ کر کے یہاں پر میں نے لکھا کانکیٹینیٹ اسٹرنگ. اس کو میں نے دوبارہ سیو کیا، کمپائل کیا. یہاں پر ایک ایرر میسج آیا. اس ایرر میسج کو میں نے یہاں پر ختم کیا کیونکہ بریکٹ جو ہمارے پاس اس کو بھی ختم کیا اور اس کو بھی میں نے ختم کیا. کمپائل کیا. کمپائلیشن میں کوئی ایرر نہیں ہے. اس کو میں ری پوزیشن کرتا ہوں ویزیبلٹی کے لیے. دوبارہ کمپائل کیا. کمپائلیشن میں کوئی ایرر نہیں ہے. اس کو ایگزیکیوٹ کیا. ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد فار ایگزامپل میں نے میسج دیا ہیلو. دوبارہ جو میسج دوسرے ویریبل میں اسٹرنگ میں ورلڈ. تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹرنگ نمبر 1 جو ہم نے ان پٹ کیا ہے وہ ہیلو ہے جو کہ گیٹر فنکشن کے تھرو اسٹرنگ نمبر 1 ویریبل میں اسائن ہو گیا. گیٹر فنکشن کے تھرو ہمارے پاس جو دوسرا اسٹرنگ ہے وہ ہمارے پاس ورلڈ کے نیم سے ڈائریکٹلی اسائن ہو گیا، انیشلائز ہو گیا. اور جو کنکیٹینیٹ اسٹرنگ ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس پلس آپریٹر کو اسٹرنگ کو جوڑنے کے لیے یوز کیا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آپریٹر اوور لوڈنگ، جس میں ہم نے ایک اسپیشل آپریٹر پلس کو اسٹرنگ ڈیٹا کے لیے اوور لوڈ کیا. نارملی جو پلس آپریٹر ہے وہ ہمارے پاس میتھمیٹیکل یا تھمیٹک آپریشن کے لیے ہے اور وہ بھی بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ کے لیے. سب سے پہلے 2 ایگزامپل میں ہم نے پلس اور مائنس کو کنکیٹینیٹ کیا ارتھمیٹک آپریشن کے لیے، وہ بھی ان سائڈ دی آبجیکٹ. ہم نے ابھی اسٹرنگ ڈیٹا کے لیے جو پلس آپریٹر ہے اس کو ہم نے آپریشنل 11 بنایا. اس کو ہم نے اوور لوڈ کیا. اوور لوڈ کرنے کے بعد 2 ڈیفرنٹ اسٹرنگ کو ہم نے پلس آپریٹر کے تھرو کنکیٹینیٹ کیا. امید ہے اس پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو آپ لوگوں کی جو بیسک ٹرمینالوجی، بیسک کنسیپٹ ہے آپریٹر اوور لوڈنگ کے بارے میں کہ ہم کس طرح ایک آپریٹر کو اوور لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کا تھوڑا بہت کلیئر ہوگا. آخر میں ایک بار پھر آپ سب بہن بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے جو دیکھتے سنتے آ رہے ہیں مجھے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل انفوٹیک ود عبدالناصر افریدی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کرے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائملی مل سکے. جزاک اللہ خیر.